ارشاد فرماتے ہیں کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو بھی کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا بلند ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی ہے۔ اور دوستی کی اہمیت تو بہت بڑھ جاتی ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صبح جب ہوتی نا، فرشتے صبح کے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ سخاوت کرنے والے کی مغفرت فرما۔ قرآن کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم اس قرآن میں اتارتے ہیں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت۔ یہ غیبت سے منع کیا گیا نا، کسی دوسرے کی غیبت نہ کرو پیٹھ پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اگر اس نے کچی باتیں کر دی تھی تو آپ نے اس بات کو کیوں پھیلایا، کیوں اس بات کا چرچا کیا؟ جنگل بن گیا آج معاشرہ، جنگل۔ رشتہ دار سے گفتگو نہیں کر رہا، دوست سے بات نہیں کر رہا۔ کیا انداز اختیار کر رہے ہیں ہم؟ مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔ انسان اپنی انسلٹ، اپنی بےعزتی وہ 20 سال نہیں بھولتا، جبکہ کمپلیمنٹ، شاباش، حوصلہ افزائی وہ 30 دن میں بھول جاتا ہے۔ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے ساتھ آپ ہنس سکتے ہیں، یعنی وہ خوشی کے دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جس کے ساتھ آپ رو سکتے ہیں، یہ غمی کے دوست ہوتے ہیں۔ اور ایک نمبر 3 قسم کا دوست ہوتا ہے، اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کا چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا فیورٹ مقام کون سا ہے، سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگا میرا کوئی فیورٹ مقام نہیں ہے، کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے، میرے کچھ پسندیدہ دوست ہیں، جہاں وہ دوست ہوتے ہیں وہی میری پسندیدہ جگہ بن جاتی ہے۔ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے ساتھ آپ ہنس سکتے ہیں، یعنی وہ خوشی کے دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جس کے ساتھ آپ رو سکتے ہیں، یہ غمی کے دوست ہوتے ہیں۔ اور ایک نمبر 3 قسم کا دوست ہوتا ہے، اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ہنس بھی سکتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں، and that particular friend will force you to grow۔ یہ وہ دوست ہے جو آپ کو بڑا کرتا ہے۔ آپ سونا چاہتے ہیں، بہانے بنانا چاہتے ہیں، وہ اٹھاتا ہے آپ کو، کھینچ کے لمبا کرتا ہے، آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کھود کے باہر نکالتا ہے۔ This is the most important type of friend we have۔ اس طرح کا دوست بنائیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو دوستی ہے یہ انسان کی زندگی میں اہم ترین ہوتی ہے۔ بچپن میں دوست پلے گراؤنڈ میں، گلیوں میں، اسکول کالج میں بن جاتے تھے، جب ہم بڑے ہو جاتے تو ترجیحات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایک میگزین کے اندر آرٹیکل چھپا کہ 18 سے 22 سال کی عمر جو ہے یہ دوستی کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان تھوڑا خود مختار ہو گیا ہوتا ہے، اپنی لائف کو خود ہی نیویگیٹ کر رہا ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہے، ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، نئے نئے ریلیشنز اس کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ دیر از اے کمپلیٹ بایو سائیکالوجیکل ماڈل آف ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ 24 years of research from ہارورڈ یونیورسٹی، یہ 24 سال کی ریسرچ ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی کے پلرز کون سے ہیں، وہ کون سے ستون ہیں جس پہ انسان کی خوشی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی صحت، اس کی اچھی زندگی۔ نمبر 1 اس میں ہے بیلنسڈ ڈائٹ، اچھی خوراک ہو۔ نمبر 2 ایکسرسائز۔ نمبر 3 سلیپ، اچھی نیند ہو اس کی۔ نمبر 4 نو ٹوبیکو، تمباکو نہ ہو اس کی زندگی میں، نو شوگر، نو اسنیکس اینڈ نتھنگ فاسٹ فوڈ ٹائپ آف تھنگز۔ لیکن ان سب میں جو مضبوط ترین چیز کہی جاتی ہے وہ ہے اچھی دوستی۔ یہ جو جانور ہیں نا جو لمبی عمریں جن کی ہوتی ہیں عام طور پہ، یا جو خوش رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں، یہ بھی وہ جانور ہیں جو ہرڈز کی صورت میں رہتے ہیں، دوستوں کے درمیان رہتے ہیں، گروپس کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اور دوستی کی اہمیت تو بہت بڑھ جاتی ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سو فرینڈز آر ویری امپورٹنٹ، یو مسٹ ہیو گڈ فرینڈز۔ اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو دوست نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، دوست کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ دوستی کا مطلب بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔
انسان بغیر مطلب کے کچھ نہیں کرتا بلا شبہ، لیکن ایک مطلب ہوتا ہے جو کہ بغیر خود غرضی کے ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کرے؟ کہا اس کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ، ہاتھ پکڑ کے روک دو اس کا، یہ اس کی مدد ہے۔ تو کہیں ہم اسلام کی رسوائی کا سبب تو نہیں بن رہے اپنی دوستی کے چکر میں، اس چیز کو مد نظر رکھا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ہم معتدل میانہ روی اور اعتدال والی امت ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، ایگزیجریشن بھی نہیں ہے، حد سے زیادہ بڑھنا بھی نہیں ہے اور حد سے زیادہ گرنا بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں میں ایک بیلنسڈ اور ایکویلبریم کی اپروچ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب کسی کے ساتھ دوستی کی تو اس کو گھر کے اندر باہر کے کاروبار کے نوکری کے سارے راز بتا دیے، اور جب اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو اس کو انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ شدت ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ وہ بھی بات غلط تھی، وہاں بھی ایک حد ہونی چاہیے تھی، اور جب جدائی ہو گئی تو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ مومنین کے دل رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں، پہلے کیوں نہیں جاگ آئی؟ تو یہ شدت ہے، یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ تو ہم نا معتدل امت ہے، ہمیں ہر چیز کا خیال رکھ کے چلنا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی، اس کو انجوائے کتنا کرنا ہے، ریپیل کتنا کرنا ہے، ایکسیپٹ کتنا کرنا ہے، آل دیز تھنگز مسٹ بی ان دیٹ پرٹیکولر پلیس، اس کی جگہ پہ رکھنا، رہبانیت نہیں ہے۔ ایک صحابی کہیں جا رہے تھے، نشیبی جگہ آئی، وہاں پر باغ اگا ہوا تھا، چشمہ بہہ رہا تھا، انہیں بڑا اچھا لگا، وہ کہتے میں یہیں پہ رہ جاتا ہوں، اور اب میں یہیں پہ رہ جاتا ہوں، یہیں زندگی بسر کرتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی جو سوچ ہے ان سے شیئر کروں کہ میں یہاں پہ اگر رہ جاؤں اور یہیں زندگی بسر کروں تو یہ کیسا فیصلہ ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں صبح یا شام کا چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مطلب گو آؤٹ، ریچ آؤٹ، کنیکٹ ود پیپل، proliferate the invitation of goodness۔ اور تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے۔ کئی نیکیاں، بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ تم معاشرے میں رہو گے تو ہی کر سکتے ہو، اگر تم معاشرے میں نہیں ہو، جنگل میں چلے گئے ہو تو وہ نیکیاں تم کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ صبر کب ہوگا؟ جب آزمائش آئے گی۔ شکر کب ہوگا؟ جب نعمتیں آئیں گی۔ تو دین کو روٹین میں لے کر آؤ، ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے نا، اور جو تاجر اچھے انداز سے اللہ کے حکم کے مطابق ٹریڈ اور بزنس کرتا ہے وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ So try to manage your daily activities in accordance with the lines and rules and regulations set by religion Islam. This is what religion teaches us. اور یہ یاد رکھیں، حد میں رہیں۔ جب آپ کسی کو اچھی بات کی تلقین کر رہے ہیں نا تب بھی حد میں رہیں۔ When you are teaching something to someone, then there must be a framework in accordance with the mentality of the person in front of you. میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جی بڑی اچھی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا، تو میں یہاں پہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں دین کی، تو کیا کروں؟ اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے سے اجازت لیتا ہوں تو پھر مختلف قسم کے معاملات آ جاتے ہیں، تو کیا کروں؟ میں نے کہا بڑی خوبصورت اور بہت ہی اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، صاف ستھرے۔ امامہ شریف پہنتا تھا وہ، میں نے کہا امامہ شریف بھی تمہارا دھلا ہوا ہو، اچھا ہو، خوشبو تمہارے وجود سے آتی ہو، اور خوشبو صرف تمہارے جسم پہ لگے کپڑوں پر نہ ہو بلکہ تمہاری زبان سے بھی خوشبو آئے، اچھے الفاظ کی، حسن اخلاق کی، تم چمکو، اور بیہودہ بات پہ ہاں نہیں کرنی، نظر جھکانی ہے، غلط چیز میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، اچھی بات میں ملٹی پلائی بائی 10 ساتھ دینا ہے۔ اب دیکھو خود بخود تبلیغ دین ہوگی۔ تمہارا ادارے میں آنا جانا
یہ بھی دین کا سبب بن جائے گا۔ میانہ روی اور اعتدال رکھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا تھا کہ جی آپ روز ہمیں درس دیا کریں، روز ہمیں کچھ سکھایا کریں۔ فرمایا نہیں، میں ہفتے میں 3 دن تمہیں سکھاؤں گا تاکہ تم اکتا نہ جاؤ، وہ چاشنی باقی رہے، وہ کشش باقی رہے۔ میرے محترم سامعین کرام، this is what our religion teaches us, to be moderate, to be balanced in everything. And now whenever you will cross the balance, you will face chaos and destruction. جب بھی آپ وہ بیلنس سے باہر جائیں گے تو آپ کی زندگی متاثر ہوگی۔ اب کھانے میں بیلنس کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر رحمانی وہ اسلام آباد گیا تھا، ڈائبٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، ڈائبٹالوجسٹ تھا، وہ شوگر کا ڈاکٹر تھا۔ ہی وینٹ ٹو اسلام آباد، اب وہ خود بھی ڈاکٹر ہے لیکن وہ اسلام آباد میں گیا، شوگر کی کانفرنس ہو رہی ہے، دنیا بھر سے بڑے مایہ ناز ڈاکٹرز آئے ہوئے اور بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر رحمانی واٹ از دا اپڈیٹ، شوگر کے بارے میں کوئی نئی بات بتاؤ۔ وہ چیخا، ایٹ لیس، ایٹ لیس، ایٹ لیس، کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ۔ میں نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہتا ہاں، کہتا ہے سبحان بھائی، شوگر چینی کھانے سے نہیں ہوتی، شوگر زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں؟ کہتا ہاں، کم کھائیں، کم کھائیں۔ 3,40,00,000 بندہ پاکستان میں شوگر کا مریض بن چکا ہے، ہر 3 میں سے 1 بندہ پری ڈائبیٹک بیٹھا ہے۔ یہاں پر بھی جاؤ HbA1c کراؤ، 5.7 نہ آیا تو میں بیٹھا ہوں ادھر، ہر 3 میں سے 1 بندہ۔ اتنی بے اعتدالی ہو گئی ہے خوراک میں، چینی کھانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہ جو بسکٹ روٹی چاول کھا رہے ہو پہلی چینی اس میں موجود ہے، اوپر سے چینی نمک ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ہے۔ تو اعتدال رکھو، اعتدال رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں اعتدال ہے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اعتدال تو رکھنا چاہیے، لیکن جو یہ آئس کریم ہوتی ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی کھائی جائے۔ ویسے ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ آئس کریم کھا لینا ڈسپلن کے خلاف ہے۔ آپ میں سے جو لوگ خوراک کی احتیاط کرتے ہیں، میں بہت احتیاط کرتا ہوں خوراک کی، چینی نہیں استعمال کرتا بالکل بھی، آئس کریم میں بھی نہیں کھاتا، لیکن میں یہ ضرور ترغیب دلاتا ہوں کہ آئس کریم کھا لیں آپ۔ آئس کریم ڈسپلن کے خلاف نہیں ہے، اور میں کسی برانڈ کی بات بھی نہیں کروں گا کہ آپ کہیں گے مولوی صاحب آئس کریم کی جو ہے وہ برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ نو، آئس کریم از ایکچولی اے چائلڈہڈ میموری۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈ ہے، کولڈ، اور ایک ہے شوگر چینی، اور ایک ہے فیٹس۔ یہ تینوں سے آئس کریم مل کے بنتی ہے۔ تو جو آئس کریم منہ میں لگتی ہے نا، تو بچپن کی برتھ ڈے، بچپن کی میموریز، بچپن میں ابو سے ضد کرنا، وہ سارا کچھ ایک منٹ ڈوپامین سپائک آتی ہے، انسان خوش سا ہوتا ہے اور ایک اچھے مائنڈ سیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور جو ٹھنڈ ہے اس کی وہ پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ہمارا ایک نظام ہے باڈی کا جو کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ کو کرتا ہے۔ ہارٹ بیٹ سلو، پورے جسم کے خون کا دباؤ سلو، ریسٹ، ریلیکس، ریلیف، ہیلنگ، زخم صحیح ہو رہے ہوتے ہیں، دماغ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، وہ تیز جلدی نہیں سلو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز آتی ہے انسان کے جسم میں، تو کبھی کبھار کھائی جائے تو نہیں ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا نیوٹریشنسٹ ہے، وہ کہتا ہے میں ایک کھانے کی احتیاط بہت کرتا ہوں، لیکن روز اپنی پسند کی ایک آئس کریم ضرور کھاتا ہوں میں، کیونکہ وہ میری عادت ہے اور وہ میں اس کو کمپنسیٹ کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال جو میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اعتدال رکھو، اور اعتدال رکھنے میں ایک بڑی چیز اچھی سخاوت کی ہے۔ سخاوت کو نا ایڈورٹیزمنٹ کمپین نہ بنائیں۔ ایک صحابی نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر کیا رسول اللہ میں سارا سامان اپنا دے دوں گھر کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، 4 حصے کر، 1 حصہ صرف اللہ کی راہ میں دے، باقی 3 اپنے پاس رکھ۔ سخاوت کو تشہیری کمپین نہ بنائیں۔ صبح جب ہوتی نا، فرشتے صبح کے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ سخاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دینا۔ سخاوت کریں بٹ ڈونٹ میک اٹ این ایڈورٹائزمنٹ کمپین۔ جس طرح دین میں آرائش کی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ اب کپڑے صاف پہنے کس نے منع کیا؟ مہنگے کپڑے پہنے کس نے منع کیا؟ لیکن نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو میں نے بھوک کی بات کی، تو ایک تو جسمانی بھوک ہے نا جو لگی ہوئی ہے، ایک جذباتی بھوک ہے
کہ کھانا کھا لیا ہے لیکن اب پھر چگتے جا رہے ہیں دن میں. یہ چگنے والے جو ہے نا یہ بچیں گے نہیں, یاد رکھنا. ان کا کبھی پیٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ان کی ڈکانیں کبھی نہیں رکنی. روتے رہیں گے آگے جی بڑھ گیا جسم, یہ ہو گیا, تو کیسے نہ بڑھے. تو ٹرائی ٹو میک اٹ اے بیلنسڈ اپروچ. سخاوت کرو, دوسروں کو دو, آئے گا اور دو. ایک جگہ پر کسی نے مثال دی کہ دو بندے وہ دل کے کنجوس تھے, اور وہ آ کر کھانے کی میز پر بیٹھے تو ان کے نا ہاتھ باندھ دیے گئے. اب نوٹ کریں ذرا, میری طرف دیکھیں. ہاتھ پہ نا یہاں پر ایک لکڑی لگا دی گئی کہ ان کی کونی سے وہ بینڈ نہیں ہو سکتے تھے. یعنی یہاں پر ایک پھٹی لگا دیتا نا سرجن, اب وہ ایسے رہیں گے, بینڈ نہیں ہو سکتے تھے. دونوں ہاتھوں میں پھٹی لگا کے یوں کر دیا, اور سامنے بڑے زبردست لذیذ مختلف رنگوں والے کھانے چن دیے گئے اور ان دونوں کو بیچ دیا. یہ دل کے کنجوس ہیں. اب انہوں نے جب دیکھا کھانا لگ گیا, ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, اب وہ کھانا پکڑتے اپنے منہ کی طرف پھینکتے ہیں, بس کوشش کر رہے ہیں کہ منہ میں جائے, لیکن جا تو سکتا نہیں کیونکہ منہ تک ہاتھ نہیں آ سکتا, بندھا ہوا ہے. اور عجیب سی بات ہوگی, کپڑے بھی گندے ہو گئے, وجود بھی آلودہ ہو گیا. اب انہوں نے دو دل کے سخی بٹھائے اور کہا یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھانا اٹھایا اور دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا. دوسرے کے منہ تو جا سکتا ہے نا. اب دونوں نے سخاوت دکھائی تو اپنے کپڑے گندے ہونے سے بچ گئے, خود کا پیٹ بھی بھر گیا اور دوسرے کا پیٹ بھی بھر گیا. تو اب کر کے دیکھیں سخاوت, آپ کے کپڑے گندے ہونے سے بچ جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو عاجزی بڑی پسند تھی. آپ صفائی کو بڑا پسند فرماتے تھے. اور ہمارے درمیان ایک اور جو بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو میں نے باتیں کی, کہ شاید توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم رک جائیں اور بالکل بھی کل کی فکر نہ کریں. بلا شبہ بعض جگہوں پر ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ انسان توکل میں بہت آگے چلا جاتا ہے, لیکن پورے سال کا کھانا بھی بچا کے رکھنا دین اسے منع نہیں کرتا. امام غزالی تو فرماتے ہیں سارا سال کا کھانا, سارے سال کا راشن بچا کے اگر رکھا جائے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے سال کی کراپس کو مینیج کرے. اور زر مبادلہ جو رکھا جاتا ہے, فارن ایکسچینج, یہ بھی اس کا مطلب یہی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک دفعہ جو خادمہ تھی, انہوں نے کل کا بچا ہوا جو گوشت تھا پرندے کا وہ پیش کیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں منع نہیں کیا تھا, اللہ روزی دینے والا ہے. اپنے لیے تو نبی پاک نے یہ پسند فرمایا, لیکن اپنی ازواج کے لیے اور اپنے گھر کے لیے پورے سال کا اناج نبی پاک جمع فرمایا کرتے تھے. تم نے فاروق اعظم نے فرمایا کہ بنو قریظہ وہ قبیلہ تھا جس کے مال کو نبی پاک پر لوٹا دیا گیا, کوئی جنگ نہیں, کوئی غزوہ نہیں, کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے, وہ سارا مال نبی پاک کے تصرف میں تھا. آپ نے کیا کیا, اس سارے مال میں سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے سال کا کھانا نکالا, پھر باقی کو غزوے میں, گھوڑے میں, ساز و سامان میں لگایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جو بات میں نے آپ کو کہی, اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک کا, ان کی ازواج کا دل اس حوالے سے کمزور تھا؟ قطعاً نہیں. یہ سکھایا گیا ہے کہ میری امت کے غریب لوگوں کے لیے یہ بھی سنت بن جائے کہ ایک اصل حکم ایک رخصت ہے, رخصت کو بھی اختیار کرو, نہ کہ مایوسی تمہیں کفر تک پہنچا دے. So remember my dear, انسان اعتدال کی صورت میں رہے. ایسا نہ ہو, اتنا ڈر نہ جائے کہ رسیوں کو بھی سانپ سمجھنے لگے, اور اتنا بے باک نہ ہو جائے کہ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ نڈر ہو کے رہے. اب دیکھو نا, ایک بندہ گناہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, یہ تو اسی طرح ہے کہ وہ کہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, میں ہڈیاں توڑوا لوں کیونکہ جنرل اسپتال میں تو بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک کر دیں گے مجھے. ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ کی رحمت تو بلا شبہ بڑی ہے, لیکن اس رحمت کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو لوگوں میں مایوسیاں نہ پھیلائیں, لوگوں میں امید دیں. آج کوئی بھی بندہ ملتا ہے, اسے دوسروں کے اندر خامیاں نکالنے کی ایک عادت ہے, مایوسی پھیلانے کا مزاج بن گیا ہے. آج مایوسی پھیلائی جاتی ہے. کیا کر رہے ہو,
جی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. انجینئر کا کیا مستقبل ہے؟ جاب تو ہے نہیں، نہ پاکستان میں روٹی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گیس ہے، نہ کوئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیوں یہ بات آپ نے کی؟ اس کو کیا کر رہے ہو؟ حفظ قرآن کر رہا ہوں. حفظ قرآن کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیوں مایوسی پھیلائی آپ نے اس کے اندر؟ اس کو امید کیوں نہیں دی؟ یو مسٹ ہیو گیون ہم ہوپ. اس کی تعریف کریں، اس کو بتائیں. یہ غیبت سے منع کیا گیا نا، کسی دوسرے کی غیبت نہ کرو پیٹھ پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت سے مایوسی پھیلتی ہے. اگر اس نے کچی باتیں کر دی تھی تو آپ نے اس بات کو کیوں پھیلایا؟ کیوں اس بات کا چرچا کیا؟ جنگل بن گیا آج معاشرہ، جنگل. رشتہ دار سے گفتگو نہیں کر رہا، دوست سے بات نہیں کر رہا. کیا انداز اختیار کر رہے ہیں ہم؟ مایوسیاں پھیلاتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے لیے مایوسی نہ پھیلائیں، بلکہ امید کا دیا بن کر آئیں. نبی پاک خانہ کعبہ کے گرد طواف فرما رہے ہیں اور آپ ایک دم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو بھی کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا بلند ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے. لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی ہے. اب کسی کی اچھالنے لگو نا، سوچ لینا جو بات میں نے کی ہے. یاد رکھنا میری یہ بات، غور سے لے جاؤ. انسان اپنی انسلٹ، اپنی بےزتی وہ 20 سال نہیں بھولتا، جبکہ کمپلیمنٹ، شاباش، حوصلہ افزائی وہ 30 دن میں بھول جاتا ہے. اور یہ کوئی پرسنالٹی ٹریٹ نہیں ہے کہ اس بھائی کے اندر یہ بات ہوگی، اس میں یہ بات نہیں ہے. نہیں، یہ بائی ڈیفالٹ ہر انسان کے دماغ میں ہے. کیونکہ جو بےزتی کی جاتی ہے نا، انسان کا دماغ اس کو تھریٹ سمجھتا ہے، دھمکی سمجھتا ہے، اور پھر کیئرفل ہو جاتا ہے. ہمارا دماغ ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہوا ہے. انسان کا دماغ ہمیشہ پازیٹیو کو کم اہمیت دیتا ہے، نیگیٹو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. سو یو مسٹ بی کیئرفل. آپ نے دھیان رکھنا اس بات کا کہ جو جملہ منہ سے نکال رہے ہیں، جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں، وہ دوسرے کے جسم میں سالوں زندہ رہ سکتا ہے. کبھی کبھار تو آپ منہ پہ گالی دے دیتے ہیں نا، اور کبھی کبھار منہ پہ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے رشتہ داریوں میں نا منہ پر نہیں کہا جاتا. جو جملے کہے جا رہے ہیں نا، ان کے اندر زہر ہوتا ہے، ان کے اندر گندا طنز ہوتا ہے جو اگلے کے وجود کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اور پھر آپ کے سامنے طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں. ایک ہی ورک پلیس ہے، سب رہ رہے ہیں، لیکن منہ دوسری طرف ہوئے ہوئے ہیں. کیسی لیگ پولنگز ہو رہی ہیں، لڑائیاں کتنی بڑھ رہی ہیں، ٹینشن ڈپریشن کتنا ہو گیا. نیگیٹو اور ٹینشن ڈپریشن کی بات سن لو مجھ سے، لے جاؤ یہ بات. بندہ کہتا ہے I have never met, I have never ever 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 کبھی بھی نہیں میں ایسے بندے سے ملا جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو اور اس کو سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی جیسا کوئی مرض ہو. بڑا سائیکالوجسٹ ہے، کاؤنسلر ہے. کہتا جو بھی میرے پاس آتا ہے نا دماغی مرض لے کر، میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تمہارا قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہے. اور اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ، عربی مخارج کے ساتھ سنتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کو ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی چھو کر بھی گزر جائے. کیونکہ قرآن کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم اس قرآن میں اتارتے ہیں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت، کیور، ہیلنگ، مرسی. سو قرآن از کیور، قرآن از ریلیف، قرآن از بلیسنگ، قرآن از گائیڈنس، قرآن از نور. ساری رہنمائی، سارا نور اس کے اندر ہے. تو وہ بیماری فزیکل ہے، مینٹل ہے یا اسپرچول ہے، قرآن میں اس کا علاج ہے. تو آؤ نا، کئی چیزوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہے نا، نہیں رہ سکتے نا. تو کچھ ایسی زندگی بنا لو کہ قرآن کے بغیر بھی رہ نہ جائے. آج میں نے اپنے رب کا قرآن نہیں پڑھا، کیسے دن ختم ہوگا؟ نہیں، قرآن پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نیگیٹو کو نا انسان کا دماغ زیادہ بڑا کرتا ہے. اب غور کریں، لے لو میری بات، یہ ختم کر رہا ہوں بیان میں، لے لو. جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت دماغ کیسا خاموش ہوتا ہے، فوکس سیٹ ہوتا ہے، سموتھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی آبسٹرکشن نہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی. ایسے لگتا ہے دماغ ساتھ دے رہا ہے. اور جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شور مچ جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل اچھل رہا ہوتا ہے دماغ. جیسے اللہ اکبر کا
اسی وقت ساری یادداشت لوٹ آتی. ان 2013 میں جو ای میلیں کی تھی وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, باتیں یاد آ رہی ہیں, پلان بن رہے ہیں. دس از ناٹ کوئنسیڈنس, دس از انٹرفیئرنس. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے, سازش ہے, باقاعدہ حملہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پریئر از ناٹ اونلی موومنٹ, اٹس اے کنیکشن. نماز صرف حرکات نہیں ہے, یہ کنیکشن ہے. دیکھو ایک بندہ موبائل پر بیٹھا ہے, گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, اسکرول کر رہا ہے, تو شیطان بھی ریلیکس بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ شیطان کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوا ہوا ہے, وہ ریلیکس ہے. لیکن جیسے ہی بندہ موبائل چھوڑ کے نماز کی طرف آئے گا, بھاگے گا وہ, کیونکہ اب اس کا کنیکشن کہاں بننے لگا ہے, اور اس نے وہ کنیکشن بننے نہیں دینا. سو ریممبر, قرآن میں آتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو, اس کو دشمن سمجھو. اور دشمن کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا جب آپ اس کے مطابق چل رہے ہوں گے. اٹیک کب ہوگا؟ جب آپ اس کے خلاف چلیں گے. نبی پاک نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, شیطان comes in between prayer and person and he says remember this, remember that, یہ بھی یاد کر, وہ بھی یاد کر. بندے کو اپنی رکعتیں ہی بھول جاتی ہیں. So the next time جب یہ وسوسوں کا حملہ ہو اور ایسے عجیب سی کیفیت ہو جائے, it's not the time to quit, it's the time to stay. بھاگنا نہیں ہے, کھڑے رہنا ہے. Because your focus has been targeted, your presence has been tested. تمہارے فوکس کو ٹچ کیا جا رہا ہے, تمہاری موجودگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. سوچنا کہ خالی کمرے کو کبھی بھی خراب نہیں کیا جاتا, اور بنجر درخت کو پتھر نہیں مارے جاتے. تمہارا کمرہ بھرا ہوا ہے, تمہارا درخت لدا ہوا ہے, اسی لیے حملے ہو رہے ہیں, اسی لیے حملے ہو رہے ہیں نا. ریممبر دس. اور سوچو, یہ سوچو, دیکھو نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, سب کو پتہ ہے فرض ہے, لیکن نہیں پڑھتے, اور جو پڑھنے آتے ہیں ان کو توجہ کی شکایت رہتی ہے, کوئی بڑی چیز ہے یہ. سو نیکسٹ ٹائم, اگلی دفعہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور وسوسوں کا حملہ ہو جائے, نیگیٹیوٹی بڑھ جائے, نیور فائٹ ود اینگر, غصے کے ساتھ لڑائی نہ کرنے لگ جانا. ریٹرن ود کام, سکون کے ساتھ رجوع کرنا. اگین, پھر دوبارہ سکون کے ساتھ رجوع کرنا, پھر سکون کے ساتھ رجوع کرنا. ہر دفعہ کا رجوع کرنا, یہ آپ کی جیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.